اور ایک صاحب ہے ٹوپی والے سفید کرتا والے، ایک ہمارے مہذب کرسی پر بیٹھ کر بولتے ہیں، وہ فنا کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ فنا کے اشارے پہ بولتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، آپ کی بات میں اور اس بیرسٹر کی بات میں اتنا فرق ہے۔ آپ کرسی پر بولتے ہو، ٹی وی کے اسٹوڈیو پر، تو آپ پر محترمہ کے ہاتھ کے تھپڑ لگتے ہیں، لیکن جب وہ بیرسٹر بولتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو پارلیمنٹ کی در و دیوار بھی خاموش ہو کر اس کی تقریر کو سنتا ہے۔ وہ فرق ہے آپ کے اس بیرسٹر میں۔ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں۔ وہ اس دیش کے رکشک ہیں، وہ اس دیش کے مظلوم طبقے کے ایک امید ہیں، وہ اس دیش کے رکھوالے ہیں، وہ سنویدھان کو مضبوطی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی باتوں کو واپس لے لیجئے، آپ کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ٹی وی کے اسٹوڈیو پر جاتے ہیں پیسے لے کر، ایمان نہیں بیچتے، آپ سماج کو بیچ کر کے آتے ہیں۔ جب NRC کا بل پاس ہوا تھا تو کہاں چھپے ہوئے تھے؟ جب CAA کا بل پاس ہوا تھا تو کہاں چھپے ہوئے تھے؟ جب 1965 کے اندر آسام کے اندر بل پاس کیا گیا، 5 لاکھ NRC کے نام پر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے گئے تو مفتی صاحب کہاں تھے آپ؟ جب بابری مسجد توڑی گئی تو کہاں تھے آپ؟ جب ڈاکٹر پرینکا کو مارا گیا، جلا کر بھسم کیا گیا تو کہاں تھے آپ؟ بتائیے، کیوں نہیں بتاتے؟ جب دربھنگا کے اندر، بھاگلپور کے اندر 1200 نوجوانوں کو مارا گیا تو اس وقت آپ کہاں پر سوئے ہوئے تھے؟ آپ بتائیے، جب میرٹھ کے اندر 45 نوجوانوں کو مار کر دریا کے اندر پھینک دیا گیا تھا تو اس وقت آپ کہاں سو رہے تھے؟ اس وقت مرغے کی ٹانگ کھا رہے تھے شاید آپ۔ جب جنید کو مارا گیا جھارکھنڈ کی سرزمین پر تو کہاں تھے آپ؟ 18 گھنٹے تک اس کی پٹائی کی گئی تھی۔ اس لیے آپ یہ دوہرے پالیسی بند کیجیے، تلوے چاٹنا بند کیجیے، آپ غیرت مند شریعت کو بیچنا بند کیجیے۔ اگر آپ حق نہیں بول سکتے ہیں تو حق بولنے والے کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی۔ میں عبداللہ سالم، آپ قاسمی ہیں، الحمدللہ 2 سال قاسمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر اکابر علماء دیوبند کی، تمام ہمارے اس دارالعلوم دیوبند ندوے کی، مراد آباد، شاہی، مظاہر، سہارنپور، ٹوٹل کے ٹوٹل علماء کرام کا دعاؤں کا شاید میں نتیجہ ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میدان میں آ جائیں، مجھ سے آپ ڈیبیٹ کر لیں اور آپ پروف کر دیجئے کہ یہ بیرسٹر صاحب یا کوئی بھی مجاہد یا کوئی بھی لیڈر جو حق کی آواز بلند کرتا ہو، چاہے وہ بیرسٹر صاحب ہو، چاہے وہ یادو جی ہو، چاہے وہ کوئی چھا جی ہو، اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کی حق کو ہم مضبوط کریں گے، اس کے ہاتھ کو ہم مضبوط کریں گے، اس کی پیٹھ کو ہم تھپتھپائیں گے۔ لیکن 5000 روپے لے کر بیٹھ کر کسی عورت کی تھپڑ کھانے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ اپنے کتب خانے کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے، اس قوم کی، اسلام کی، شریعت کی، علماء کی عزت کو آپ نہ اچھالتے۔ کیا ملتا؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے what is the definition of کافر؟ آپ کافر کا ڈیفینیشن نہیں بنا پاتے۔ کافر کا مطلب ہندو بھائی نہیں ہوتا۔ کافر کا مطلب جو آدمی ایک ایشور کو نہ مانے، جو آدمی ایک پرمیشور کو نہ مانے، جو آدمی تسیتے بھکتیوان سے شیاما کو نہ مانے، جو آدمی اوم پورنمیدہ اوم بھوربھوسوہا تتسویتو وریرنیم بھرگو دیوس سویتو برہما سوتر کو نہ مانے، جو آدمی گایتری منتر کو نہ مانے، وہ آدمی کافر ہے۔ ہندو بھائی ایشور کو ایک مانتے ہیں، ہندو بھائی اپنے پرماتما کو ایک مانتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ان کا دشا الگ ہے۔ آپ سے کافروں کا ڈیفینیشن نہیں ہوتا۔ آپ قاسمی ہوں گے، بڑے قاف سے نہیں، چھوٹے قاف سے آپ قاسمی ہوں گے، اس لیے کہ مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہو گئے تھے آریہ سماج کے سامنے شریعت کو بچانے کے لیے۔ مولانا حسین احمد مدنی سر پر کفن باندھ کر حق کو بلند کرنے کے لیے توپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کی کوئی بھی، آپ کے اندر کوئی بھی ایسی صفت نہیں دکھ رہی ہے مجھے۔ وہ اس دیش کے سیکولر ہندو، مسلم، جین، بودھ سب کو ساتھ لے کر غریب طبقے کو، جن کو ٹھونس دیا گیا زمین کے اندر، جن کو نالے کے اندر دبا گیا، ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہار کے لوگوں کو لوٹا گیا، بہار کے لوگوں کو غریبی کے اندر دھکیلا گیا، ہمیشہ سیلاب کے اندر ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہاں کے لوگوں کی آواز بن کر اگر کوئی ہندو بھائی اٹھتا، اگر کوئی مسلم بھائی اٹھتا، ان کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، لیگ پولنگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب، آپ کا تجربہ زیادہ ہے لیکن آپ کے علم کے اندر میں بتا دوں یہ جانکاری آپ کی ناقص ہے، کم ہے، ادھورا ہے، بالکل کم، بالکل گھٹیا۔ اپنے عقیدے کو، کانسیپٹ کو بدل